عمران خان صاحب بھی گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑے اچھے انداز سے انٹرو بھی دیا کہ حسینیت کا فلسفہ کیا ہے اور یزیدیت کہتے کسے ہیں۔ حسین کا فلسفہ تو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور ڈٹ جانا، چاہے شہید ہو جائیں۔ یزیدیت جس کو ساری زندگی کے لیے اس کے اوپر ایک لعنت پڑتی جا رہی ہے، مسلسل پڑتی رہے گی، اس کے ہم تشبیہ اپنے سیاسی ماحول میں اپنے اپنے رنگ کے مطابق دے رہے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ پہلے ہم نے غدار سب کو بنایا اور اس کا پاکستان کے اندر کوئی محب وطن نہیں، ہر ایک کو سرٹیفکیٹ دیا۔ اسی طرح پرائم منسٹر ہیں یا سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان، سب اپنے اپنے مقاصد کے لیے اس بری طرح نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیتے ہیں کہ کانوں کو بندہ ہاتھ لگائے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کس قسم کی مثال دے رہے ہیں۔ اب ایک ادارہ بچا ہے جس کے لیے ہم ہر دفعہ بات کرتے ہیں کہ پاک فوج ہے، اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کہاں اور کس ماحول میں ہیں۔ اچھا، کل پرسوں ترسوں سے ہمیں خبریں لیٹسٹ آ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی پھر کے پی کے اندر کاروائیاں کر رہی ہے۔ اے این پی براہ راست کہہ رہی ہے کہ چیف منسٹر کے پی بھتہ دے چکے ہیں، سابق سپیکر قومی اسمبلی بھتہ دے چکے ہیں، ایم پی اے کو گولیاں جو لگی ہیں وہ بھتے پہ لگی ہیں۔ کل ایک ڈی ایس پی کو پکڑ لیا انہوں نے اور پھر جرگہ کے ذریعے اسے نکالا ہے۔ مطلب ہمارا مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کہاں کھڑی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ شہباز گل صاحب نے جس طریقے سے کل ایک لکھی پڑھی گفتگو پہلی دفعہ کی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک ایسے فکروں کے انبار آ رہے ہوتے ہیں کہ چند سیکنڈز میں وہ جملے پھینک چکے ہوتے ہیں۔ لیکن کل وہ جب ایک دوسرے ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے تھے تو وہ بالکل پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں اور بڑے سوچ کے فکرے کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ رینکس اینڈ فائلز میں، یعنی یہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کا جواب دے رہے تھے کہ جی بالکل لانس نائک سے لے کے بریگیڈیئر تک سب ہمارے ساتھ ہیں اور اوپر افسران کی فیملی ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا، پھر فوج کیا کرے؟ آپ کو 3 دن پہلے تنبیہ کی کہ ہمارے شہداء کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس سے باز آ جائیں۔ دوپہر کو جے آئی ٹی بنی جس کے اندر آئی ایس آئی اور آئی بی آئی، اس کے 2 گھنٹے کے بعد شہباز گل صاحب اپنا ایک فلسفی لے کے اور بیٹھ گئے اور انہوں نے پوری فوج کو باقاعدہ یہ جو اب پرچہ درج کیا ہے غلام مرتضیٰ چانڈیو مجسٹریٹ کی مدیت میں، اسٹیٹ کا پرچہ ہے، اور یہ آئی جی نے بھیجا چیف کمشنر کو، چیف کمشنر نے سیکرٹری یعنی وزارت داخلہ کو بھیجا اور وہاں سے اپروول کے بعد یہ پرچہ درج ہوا ہے۔ آپ اس کی کاپی دیکھ لیں، اگر یہاں پہ اسٹیٹ کمپلیننٹ ہے میاں جاوید لطیف کو اسی طرح کی دفعات میں کچھ عرصہ پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پنجاب میں پکڑا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ان کے پروگرام میں بات کی گئی تھی، جو ٹی وی ہی کا شو تھا، کہ آصف زرداری نے تو کہہ دیا تھا کہ پاکستان کھپے، اور اگر مریم نواز کو پکڑا گیا تو شاید ہم اس قسم کی بات نہ کریں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کہیں سے سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی پوزیشن دیکھ لیں، حالات دیکھ لیں، ورنہ کبھی اس طرح نہیں ہوتا کہ عاشورے کے دن اس طرح کی پولیٹیکل سرگرمی، یعنی ایک رات پہلے انہوں نے ہیجان برپا پیدا کرنے کی کوشش کی پوری طرح شہباز گل صاحب نے، کہ پتہ نہیں وہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے نکل کے روڈ پہ آ جائیں گے، وہ کہیں کسی ادارے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں کو روک لیں گے۔ ابھی بھی اسی طرح کی باقاعدہ اکسانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا نہیں اچھا ہوتا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ایک بیان کل آ جاتا کہ یہ شہباز گل صاحب کی ذاتی رائے ہے اور بات رک جاتی، لیکن اس کے اوپر خاموشی اور مسلسل خاموشی۔ اگر ایک بیان سینسیبل آ جاتا تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ نہ بڑھتا آگے، لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ عمران خان صاحب کا چیف آف سٹاف ہے، اس کی گفتگو ہمیشہ سے اسی طرح کی تھی، ڈیروگیٹری ریمارکس دینا صحافیوں کے بارے میں، سیاستدانوں کے بارے میں، مطلب اس کے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور یہ حد ہو گئی تھی۔ تو جب آپ کو 3 دن پہلے براہ راست تنبیہ کر دی گئی اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے لوگوں کو باقاعدہ انٹرویو کر لیا گیا اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ کون کون کس پارٹی میں شامل تھا، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہوا، میرا خیال ہے بڑا ہی افسوسناک ہے۔ ہمیں آج بھی میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کے لیے سوچیں، بیٹھیں، کوئی حل نکالیں، کیونکہ اس طرح کام نہیں چلے گا کہ اگر اس طرح کھلی چھوٹ رہی، چاہے کسی کو بھی ہو، اس ملک کو بچانا پڑے گا اور ہمیں بٹھانا ہوگا۔